میچ کو تبدیل کرنے کے لیے صرف 2-3 پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ پوری ٹیم کی، نہ کہ 11 کھلاڑیوں کی۔ تو انڈیا کی ٹیم نے جس طرح سے کل رات پرفارمنس دی ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم ایک کلاس ہے۔ وہیں پر پاکستانی بیٹنگ کی بات کر لیں تو ہمیشہ سے ہمارا تو رونا دھونا جانے والا ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جب بھی بابر اعظم سے میڈیا کے سامنے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے، ہماری یہ پرابلم تھی ہماری، وہ کوئی کبھی بولرز پر الزام لگا دیتے ہیں تو کبھی مڈل آرڈر پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے کپتانی نہیں ہوتی۔ کپتانی کے لیے روہت شرما سے بابر اعظم کو سیکھنا پڑے گا کہ کپتانی کیسے کی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے کپتانی۔ اگر روہت شرما کل رات کے اننگز نہ کھیلتے تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا انڈیا کو کبھی بھی نہ جیتنے دیتی، لیکن انڈیا نے کلاس کی کرکٹ کھیلی اور پوری دنیا نے دیکھا جس طرح سے انڈیا نے آسٹریلیا کی پٹائی کی۔ تو بھائی ہمیں ہماری کرکٹ کو بدلنا ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا چل رہا ہے کہ آج بھی وہی رونا دھونا، بہانے بازی، آج یہ مسئلہ تھا، آج یہ وہ مسئلہ تھا، ہماری یونٹی نہیں تھی، ہمارے لڑکوں میں اتحاد نہیں تھا، ہمارے کوئی اس طرف منہ کر کے کھیل رہا تھا، کوئی اس طرف، کوئی کسی سے مشورہ نہیں لے رہا تھا۔ اگر لوگوں نے سننا ہے یا لوگوں کو یہ آ کر یا پی سی بی کو سنانا ہے تو کپتان کیا کام ہے؟ کپتان کا یہی کام ہے کہ اپنی ٹیم کو متحد کر کے چلے، لیکن ایسا کچھ ہماری ٹیم کے اندر نہیں ہوا۔ اور یہ کب تک ایسا سلسلہ چلے گا؟ ایسے مزید ہماری کرکٹ نہیں چل سکتی۔ ہمیں ہماری کرکٹ کو، ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جس سوچ کے ساتھ، جن پلیئرز کے ساتھ ہم کرکٹ، پچھلے دنوں ایک پاکستانی لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں بابر اعظم کو T20 کا پلیئر کنسیڈر کرتی ہوں، لیکن آپ کس بنا پر کرتی ہیں؟ جبکہ بابر اعظم ایک ہیٹر ہے ہی نہیں، اور روہت شرما نے کل رات 7-8 چھکے لگا دیے تو بابر اعظم سے تو 2-4 چھکے مار کے لگتے ہیں۔ کبھی بھی بڑی ٹیم کے خلاف بابر اعظم نے سکور نہیں کیے ہیں، ہمیشہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف سکور کر کے بابر اعظم کنگ بنے ہیں۔ اب وہیں پر بابر اعظم ابھی تک USA سے واپس نہیں آئے ہیں تو کہیں پر وہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کسی کو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا۔ بابر اعظم نے جو سکور کیے ہیں وہ صرف اپنے لیے کیے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں کیے ہیں بابر اعظم نے۔ تو بابر اعظم کو اپنی بیٹنگ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جس بیٹنگ کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ بابر اعظم چل رہے ہیں، ہمارے اس T20 ورلڈ کپ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی بیٹسمین کی 200 کے سٹرائک ریٹ نہیں تھا، لیکن روہت شرما نے کل رات 200 پلس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی اور بہت تابڑ توڑ بلے بازی کی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ روہت شرما ایک اچھے کیپٹن ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ان کے پڑوس میں پاکستان ہے۔ پاکستان کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں کہ بار بار چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہار کے گھر واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ پی سی بی نے اتنے بڑے انعامات کے دعوے کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں سے جو امیدیں پاکستانی عوام نے رکھیں وہ سب بیکار گئیں۔ ایسے کرکٹ کب تک چلے گی؟ اگر بابر اعظم سے رنز کروانے ہیں، سکور کروانے ہیں تو ان سے کپتانی واپس لینی ہوگی، کپتانی کسی دلیر بندے کو دینی ہوگی۔ بابر اعظم کپتانی کے قابل نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پاکستانی لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں بابر اعظم کو T20 کا پلیئر کنسیڈر کرتی ہوں، لیکن آپ کس بنا پر کرتی ہیں؟ جبکہ بابر اعظم ایک ہیٹر ہے ہی نہیں، اور روہت شرما نے کل رات 7-8 چھکے لگا دیے تو بابر اعظم سے تو 2-4 چھکے مار کے لگتے ہیں۔ کبھی بھی بڑی ٹیم کے خلاف بابر اعظم نے سکور نہیں کیے ہیں، ہمیشہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف سکور کر کے بابر اعظم کنگ بنے ہیں۔ اب وہیں پر بابر اعظم ابھی تک USA سے واپس نہیں آئے ہیں تو کہیں پر وہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کسی کو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا۔ بابر اعظم نے جو سکور کیے ہیں وہ صرف اپنے لیے کیے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں کیے ہیں بابر اعظم نے۔ تو بابر اعظم کو اپنی بیٹنگ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جس بیٹنگ کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ بابر اعظم چل رہے ہیں،
ہمارے اس T20 ورلڈ کپ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی بیٹسمین کی 200 کے سٹرائک ریٹ نہیں تھا، لیکن روہت شرما نے کل رات 200 پلس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی اور بہت تابڑ توڑ بلے بازی کی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ روہت شرما ایک اچھے کیپٹن ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ان کے پڑوس میں پاکستان ہے، پاکستان کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں کہ بار بار چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہار کے گھر واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ پی سی بی نے اتنے بڑے انعامات کے دعوے کیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن پاکستانی کھلاڑیوں سے جو امیدیں پاکستانی عوام نے رکھیں وہ سب بیکار گئیں۔ ایسے کرکٹ کب تک چلے گی؟ اگر بابر اعظم سے رنز کروانے ہیں، سکور کروانے ہیں، تو ان سے کپتانی واپس لینی ہوگی، کپتانی کسی دلیر بندے کو دینی ہوگی۔ بابر اعظم کپتانی کے قابل نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ بابر اعظم پاکستان کے واحد کپتان ہیں جنہوں نے 4-5 سال مسلسل کرکٹ کھیلی ہے، اس کے باوجود کوئی بھی ICC ایونٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے پڑوس ممالک میں کرکٹ بہت آگے کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کی کرکٹ بہت نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ افغانستان کو دیکھ لیں، وہ افغانستان جو کہ کل دن تک ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے پاکستان کے گراؤنڈز میں آتا تھا، آج وہ افغانستان آپ سے 2 ہاتھ آگے چل رہا ہے۔ آپ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، حالانکہ افغانستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جتنے پاکستانی ٹیم کے پاس ہیں، لیکن پاکستانی ٹیم ان ریسورسز کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سک رہی ہے اور مسلسل تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ اس طرح کی گھٹیا کرکٹ کے ساتھ پاکستانی ٹیم کبھی بھی آگے نہیں آ سکتی۔ پاکستانی ٹیم کو اپنی کرکٹ کو ماڈرن طریقے سے کھیلنا ہوگا۔ تو پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں مزید سرجری کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں بابر اعظم، شہنشاہ افریدی اور محمد رضوان جو کہ 45 لاکھ روپیہ پاکستانی روپوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی تنخواہ نہیں ہے، بہت بڑی تنخواہ ہے۔ اگر اتنی تنخواہیں یہ لیتے ہیں تو بھائی کھیلنا کس نے ہے؟ کھیلنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا؟ نہیں، انہی کو کھیلنا ہوگا۔ اگر نہیں کھیل سکتے تو پی سی بی کو جواب دیں کہ ہم سے نہیں بھائی کھیلا جاتا۔ لیکن کرکٹ شائقین کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا بہت زیادتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی کرکٹ کو بدلیں۔ لیکن روہت شرما نے کل رات جو بیٹنگ کی ہے، انہوں نے واقعی ہی اس چیز کو ثابت کر دیا کہ انہوں نے کپتانی باری کھیلی ہے۔ ایک کپتان سے ان کی ٹیم یا ان کے کرکٹ شائقین جو ہیں وہ اسی طرح کی امید کرتے ہیں جو روہت شرما نے کیا ہے۔